اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وهو خیر ناصر ومعین ایاک نعبد وایاک نستعین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم رب زدنی علما والحقنی بالصالحین رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج زہرا کلاسز سال اول والوں کے لیے درس قرآن جو 13واں درس ہوگا، جس میں سورہ ماعون کے بارے میں پڑھا جائے گا۔ انشاءاللہ 14 درس مکمل ہونے کے بعد ایک ہفتے کی چھٹی رہے گی، اور اس کے بعد جو ہے قرآن کریم کا، تاریخ اہل بیت کا اور احکام کا امتحان ہوگا۔ یعنی سیٹرڈے کو قرآن کریم کا امتحان ہوگا، سنڈے کو تاریخ کا امتحان ہوگا، اور منڈے کو احکام کا ایگزام ہوگا۔ تو آج جو ہے وہ سورہ ماعون کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ سورہ ماعون قرآن کریم کا 107 نمبر کا سورہ ہے۔ یہ مکی سورہ ہے، اس میں 7 آیتیں ہیں، اور یہ 30ویں پارے کا جز ہے۔ ماعون کے معنی کے بارے میں کہا گیا ہے کہ دور جاہلیت میں ہر منافع کو ماعون کہا جاتا تھا، اور اسلام آنے کے بعد زکوٰۃ کو ماعون کہا گیا۔ اس سورے کے دوسرے ناموں میں سے یہ نام بھی ہیں، جیسے اس سورے کا نام سورہ ماعون ہے، ایسے ہی اس سورے کے دوسرے نام جو ہیں وہ دین ہے اور تکذیب کہا گیا ہے، اس لیے کہ یہ دونوں نام جو ہے اس میں استعمال ہوئے ہیں، کیونکہ یہ دونوں اس سورت کے مضمون میں سے ہیں۔ لہذا سورہ ماعون کا اگر دوسرا نام معلوم کیا جائے تو سورہ دین یا سورہ تکذیب بھی کہا جا سکتا ہے۔ سورہ ماعون کے مطالب۔ اس سورے میں منکرین قیامت کے صفات و اعمال کو 5 مرحلوں میں بیان کیا گیا ہے۔ منکرین قیامت یعنی جو قیامت کا انکار کرنے والے ہیں، ان کے صفات اور اعمال کو 5 مرحلوں میں اس سورے میں بیان کیا گیا ہے کہ وہ اس عظیم دن کی تکذیب کا مطلب ہے جھٹلانا، اسی لیے اس سورے کا ایک نام کیا ہے؟ سورہ تکذیب بھی کہہ سکتے ہیں، سورہ دین بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو اس عظیم دن کی تکذیب کی وجہ سے راہ خدا میں انفاق کرنے، یتیموں اور مسکینوں کی مدد کرنے سے کس طرح روگردانی کرتے ہیں، اور نماز کے بارے میں کیسے غافل رہتے ہیں اور ریاکاری کرتے ہیں، اور حاجت مندوں کی مدد کرنے سے کس طرح روگردانی کرتے ہیں، یہ وہ تمام مرحلے ہیں جو منکرین قیامت کے اس سورے میں بیان کیے گئے ہیں۔ ان میں 5 مرحلے جو بیان کیے گئے ہیں وہ یہ ہیں کہ خدا کی راہ میں انفاق کرنے سے بھی یہ لوگ جو ہے روکتے ہیں، یتیموں اور مسکینوں کی مدد سے بھی یہ روکتے ہیں، نماز کے بارے میں بھی یہ غافل رہتے ہیں یا ریاکاری کرتے ہیں، اور حاجت مندوں کی مدد کرنے سے بھی
یہ جو ہے روگردانی کرتے ہیں۔ تو یہ 5 صفات اور اعمال کو جو ہے بیان کیا گیا ہے اس قرآن کریم میں۔ اس سورہ میں ان لوگوں کی بھی مذمت کی گئی ہے جو اپنے آپ کو مسلمان تو کہتے ہیں لیکن ان میں منافقانہ روش پائی جاتی ہے۔ منافق اسے کہتے ہیں کہ جو زبان پر کچھ ہو اور دل میں کچھ ہو، اس کو منافق کہا جاتا ہے، یعنی نفاق اس کے اندر ہے۔ قرآن مجید میں ایک سورہ ہے، سورہ منافقون، سورہ جمعہ کے بعد سورہ منافقون ہے۔ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان لوگوں کی گواہی کو بھی رد کر دیا ہے کہ جو یہ گواہی دے رہے تھے کہ خدا کے بارے میں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ منافق ہیں، لہذا ان کی گواہی بھی نہیں مانی جائے گی اگرچہ یہ صحیح گواہی دے بھی رہے ہوں۔ تو اس سورہ میں ان لوگوں کی بھی مذمت کی گئی ہے جو اپنے آپ کو مسلمان تو کہتے ہیں لیکن ان میں منافقانہ روش پائی جاتی ہے۔ وہ منافقانہ روش کیا ہے؟ مثلا نماز اور دیگر اعمال میں دکھاوا کرتے ہیں، اگر مجمع ہوگا تو کریں گے، مجمع نہیں ہوگا تو نہیں کریں گے، یہ دکھاوا ہو گیا۔ اگر کچھ لوگ تعریف کریں گے تو وہ عمل کریں گے، نہیں کریں گے تو نہیں کریں گے۔ اگر ان کا نام جو ہے پوسٹر میں آ جائے تو وہ چندہ دیں گے، اگر نہیں آئے گا تو نہیں دیں گے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو اعمال میں دکھاوے کے لیے کرواتے ہیں، یہ منافقت کی علامت ہے۔ ورنہ حقیقت یہ ہونا چاہیے کہ کوئی دیکھے یا نہ دیکھے ہمیں واجبات ادا کرتے رہنا چاہیے، کوئی دیکھے یا نہ دیکھے ہمیں راہ خدا میں انفاق کرنا چاہیے، کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، تعریف کرے یا نہ کرے، ہماری مدح سرائی ہو یا نہ ہو، ہم راہ خدا میں انفاق بھی کریں، یتیموں اور مسکینوں کی مدد بھی کریں، نماز کو وقت پہ پڑھیں، نماز سے کبھی بھی غافل نہ ہوں، نماز اسی انداز سے پڑھیں کہ اگر ہم تنہا پڑھ رہے ہیں تو اسی خضوع و خشوع کی طرح پڑھیں، اور ایسا نہ ہو کہ جب ہم اکیلے نماز پڑھ رہے ہوں اور کوئی دیکھنے والا نہیں ہے تو ہماری نماز 2 منٹ میں تمام ہو جائے، اور اگر کوئی دیکھنے والا ہے، تعریف کرنے والا ہے، تو وہی ہماری نماز جو ہے 5 منٹ میں 10 منٹ میں تمام ہوگی، تو یہ ریاکاری ہو گئی۔ تو اس سورہ میں ان لوگوں کی بھی مذمت کی گئی ہے جو اپنے آپ کو تو مسلمان کہتے ہیں لیکن ان میں منافقانہ روش پائی جاتی ہے۔ مثلا نماز اور دیگر اعمال میں دکھاوا، حقوق الہی کی پامالی، یعنی اللہ تعالی نے جو حق رکھے ہیں اس کی پامالی کر دیتے ہیں، اس کو وقت پہ بجا نہیں لاتے، اس کو اہمیت نہیں دیتے، اس کی قدر نہیں کرتے، اس کا احترام نہیں کرتے، اور حقوق العباد میں کوتاہی و سستی سے کام لینا۔ حقوق العباد یعنی بندوں کے بھی حق ہیں، ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کا بھی حق ہے، ہمارے اوپر جو ہے بندوں کا بھی حق ہے، حقوق العباد جسے کہا جاتا ہے۔ بندوں کا حق یہ ہے کہ اگر وہ غریب ہیں اور ہم میں اللہ نے نوازا ہے، ہمارے پاس ہے، تو ہمیں غریبوں کی مدد کرنا چاہیے۔ ہمارا اگر کوئی پڑوسی ہے تو اس کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے، بحیثیت مسلمان ہم پر ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھیں۔ تو یہ جو ہے کچھ حقوق العباد ہیں۔ تو اگر حقوق العباد میں سستی سے کام ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اندر نفاق پایا جاتا ہے، اور نفاق جس کے اندر پایا جاتا ہے اسی کو منافق کہتے ہیں، اور منافق کی جو ہے مذمت کی گئی ہے۔ تو یہاں پہلا سوال یہ ہے کہ منافق کسے کہتے ہیں؟ کسے کہتے ہیں؟ منافق اسے کہتے ہیں جو اپنے آپ کو تو مسلمان کہے لیکن اپنے اعمال میں، نماز میں، حقوق الہی کی ادائیگی میں، حقوق العباد کی ادائیگی میں
ریاکاری سے کام لے، دکھاوا کریں کہ جب لوگ تعریف کریں گے تو وہ مدد کرے گا، جب کوئی تعریف نہیں کرے گا تو وہ مدد نہیں کرے گا۔ جب اس کا نام پوسٹر میں دیا جائے گا تب وہ جو ہے مسجد اور دیگر دینی کاموں میں چندہ دے گا، اور اگر پوسٹر پہ نام نہیں آئے گا تو اس کو جو ہے دینی کاموں میں مدد کرنے کے لیے اس کا دل نہیں چاہے گا۔ اسی کو منافق کہا گیا، نفاق۔ منافق اسے کہتے ہیں جس کے دل میں کچھ ہو اور زبان پہ کچھ ہو۔ دل اور زبان اگر ایک ہے تو بندے مومن کہا جائے گا، دل اور زبان اگر الگ الگ ہے کہ دل میں الگ سوچ رہے ہیں، زبان پہ الگ ادا کر رہے ہیں، تو اسی کو منافق کہا گیا ہے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ لوگوں پر ایک ایسا وقت آئے گا کہ ان کے باطن برے و آلود ہو جائیں گے۔ انسان کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے۔ ظاہر جو ہے وہ ہماری گفتگو کو سنتا ہے، اور باطن ہمارا ایک ہی ہے کہ ہم اندر سے کیا سوچ رہے ہیں۔ ظاہر یہ ہے کہ ہم دوسروں کا احترام کرتے ہیں، باطن یہ ہے کہ ہم اس کے بارے میں دل سے کیا سوچتے ہیں۔ تو حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ لوگوں پر ایک وقت ایسا آئے گا کہ ان کے باطن برے و آلود ہو جائیں گے، اور ظاہر میں دنیا کی لالچ کی خاطر بڑے خوبصورت نظر آئیں گے۔ ایسی صورت میں وہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ملنے والے ثواب کو اہمیت نہیں دیں گے۔ انسان کا باطن اگر پاک اور صاف ہو اور بندہ مومن ہوگا تو وہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ملنے والے ثواب کو اہمیت دے گا۔ وقت پہ اگر ہم نماز پڑھیں گے تو یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ملنے والے ثواب کو ہم اہمیت دے رہے ہیں۔ اپنے والدین کا اگر ہم خیال کریں گے، ان کے ساتھ حسن سلوک کریں گے، تو یہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی جانب سے ملنے والے ثواب کی اہمیت کا اندازہ ہمیں ہوگا۔ ہم اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے ملنے والے ثواب کو ہم اہمیت دے رہے ہیں۔ ہم غریب، یتیم، مسکین، فقیر کہ اگر مدد کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے ملنے والے ثواب کو ہم اہمیت دے رہے ہیں۔ یہ کب اہمیت دیں گے؟ جب ہمارا ظاہر بھی اچھا ہوگا اور باطن بھی اچھا ہوگا۔ لیکن اگر باطن برا ہو جائے اور ظاہر میں دنیا کی لالچ ہو جائے تو کیا کرے گا؟ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ملنے والے ثواب کو اہمیت نہیں دے گا اور دینی کاموں میں ریاکاری کرے گا، اور دل سے خوف خدا ختم ہو جائے گا۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ لوگوں پر ایک ایسا وقت آئے گا کہ ان کے باطن برے اور آلود ہو جائیں گے، اور ظاہر میں دنیا کی لالچ بڑے خوبصورت نظر آئیں گے وہ۔ ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے ملنے والے ثواب کو وہ اہمیت نہیں دیں گے، اور دینی کاموں میں ریاکاری آ جائے گی، اور دلوں سے خوف الہی ختم ہو جائے گا۔ ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ ان سب کو عذاب میں مبتلا کرے گا، اور ایسی صورت میں اگر وہ پانی میں غرق ہونے والوں جیسی بھی دعا کریں گے تو ان کی دعا مستجاب نہیں ہوگی۔ عذاب الہی ہر طرح سے آتا ہے۔ یہاں پر یہاں پر یہ بیان کیا گیا ہے کہ جب انسان کا باطن برا ہو جاتا ہے اور دنیا کی لالچ اس کے اندر آ جاتی ہے، اور اللہ کی تعالیٰ کی جانب سے ملنے والے ثواب کو اہمیت نہیں دیتا ہے اور دینی کاموں میں ریاکاری دکھلاتا ہے، خوف الہی دل سے ختم ہو جاتا ہے، تو اللہ ایسے وقت میں ان کو عذاب میں مبتلا کرتا ہے، اور وہ عذاب ایسا ہوگا کہ اگر وہ پانی میں غرق ہونے والوں جیسی بھی دعا کرے تو بھی اس کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ دعا کرنے والے بہت طریقے کے ہیں، بہت قسم کے ہیں۔ ایک بندہ وہ ہے
جس سے اللہ تعالیٰ نے سب کچھ نوازا ہے اور وہ دعا کرتا ہے۔ ایک بندہ وہ ہے جو غریب ہے، فقیر ہے، جس کے یہاں کھانے کا انتظام نہیں ہے، وہ جب دعا کرتا ہے تو اس کی دعا کا طریقہ الگ ہوتا ہے، اس کی دعا کے جملے الگ ہوتے ہیں۔ ایک بندہ وہ ہے جو صحت یاب ہے، جب وہ دعا کرتا ہے تو اس کی دعا کا طریقہ الگ ہوتا ہے۔ ایک بندہ وہ ہے جب بیمار ہو اور جب وہ دعا کرتا ہے تو اس کا طریقہ الگ ہوتا ہے۔ تو یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی ہے کہ ایک دعا ایسی جو انسان دریا میں ڈوب رہا ہو، پانی میں ڈوب رہا ہو، غرق ہو رہا ہو، اس وقت اسے کوئی اگر بچا سکتا ہے تو خدا کی ذات ہے۔ پانی میں ڈوبنے والے کی دعا کیسی ہوگی، کتنی خلوص والی ہوگی، کتنی جذب ایمانی کے ساتھ ہوگی، کتنی محبت والی ہوگی، کتنی پر امید دعا ہوگی۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر ہمارا باطن برا ہو جائے، دنیا کی لالچ آ جائے اور اللہ کی جانب سے ملنے والے ثواب کو اہمیت نہیں دیں گے، دینی کاموں میں ریاکاری آ جائے گی، دلوں سے خوف الہی ختم ہو جائے گا، تو اللہ یہ عذاب دے گا کہ تمہاری دعا اللہ قبول نہیں کرے گا۔ آج کا زمانہ کچھ ایسا ہی ہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اور دعا قبول نہیں ہوتی۔ کیوں؟ اللہ سے دعا تو کرتے ہیں لیکن وہ خلوص نہیں ہے، وہ جذبہ ایمانی نہیں ہے، وہ خوف خدا نہیں ہے، دینی کاموں میں خلوص نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی جانب سے ملنے والے ثواب کو ہم اہمیت نہیں دے رہے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کی جانب سے ملنے والے ثواب کو اہمیت دیتے اور دینی کاموں میں خلوص پیدا ہو جاتا، تقوی الہی آ جاتا، خوف خدا ہوتا، تو ہم نمازوں کو وقت پہ پڑھتے، ہم غریبوں کی مدد کرتے، ہم بھوکوں کو کھانا کھلاتے، ہم اپنے غریب رشتہ داروں کا خیال کرتے۔ تو اس واقعے سے ہمیں سبق لینے کی ضرورت ہے، نصیحت لینے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے ظاہر کو بھی اچھا رکھیں اور اپنے باطن کو بھی اچھا رکھیں۔ ہم اپنے باطن کو اچھا رکھیں گے تو دنیا کی لالچ نہیں آئے گی، ہم اپنے باطن کو اچھا رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے ملنے والے ثواب کو اہمیت دیں گے، ہم اپنے باطن کو اچھا رکھیں گے تو دینی کاموں میں ہمیں مزہ آئے گا، دینی کاموں میں کام کرنے کا جذبہ آئے گا اور بڑھ چڑھ کر ہم حصہ لیں گے، دین کی خدمت کریں گے، خدمت گزار بن کر رہیں گے، دلوں میں خوف الہی ہوگا۔ جب دلوں میں خوف الہی ہوگا، اگر ہم اللہ سے ڈریں گے تو ہر بندہ ہم سے ڈرے گا، اور اگر ہم اللہ ہی سے نہیں ڈریں گے تو ہر بندہ جو ہے کوئی بھی ہم سے ڈرنے والا نہیں ہے۔ تو یہاں پر دوسرا سوال یہ ہے، کہ ہمیں کس طرح رہنا چاہیے، ہمیں کس طرح رہنا چاہیے اور ہمارا ظاہر و باطن کیسا ہو۔ شان نزول سورہ ماعون۔ اس سورہ کی شان نزول کے بارے میں ملتا ہے کہ یہ سورہ ابو سفیان کے بارے میں نازل ہوا ہے۔ ابو سفیان جو فتح مکہ کے وقت جو ہے مسلمان ہوا ہے، اور ابو سفیان وہ تھا جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کی، اور اس کے بیٹے معاویہ نے مولا علی علیہ السلام سے جنگ کی، اور اس کے پوتے یزید نے امام حسین علیہ السلام سے جنگ کی اور کربلا کے میدان میں آپ کو شہید کروایا۔ تو سورہ ماعون یہ جو ہے ابو سفیان کے بارے میں نازل ہوا ہے۔ کیوں؟ یہ روزانہ 2 بڑے بڑے اونٹ نہر کرتا تھا، اور وہ خود اور اس کے دوست احباب انہیں کھاتے تھے۔ لیکن ایک دن ایک یتیم آیا
اور اس نے اس سے کچھ مانگا تو اس نے اپنے عصا سے، یعنی عصا جو بزرگ حضرات ہاتھوں میں لے کر ڈنڈا چلتے ہیں، جسے لاٹھی بھی کہا جا سکتا ہے، اس سے اس یتیم کو مارا اور اسے اپنے سے دور کر دیا۔ اسلام نے یتیموں کی پرورش کے لیے، یتیموں کی مدد کے لیے، یتیموں کی نگہداری کے لیے بڑی تاکید کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یتیم کی خدمت کرنے والا، یتیم کی پرورش کرنے والا میرے ساتھ جنت میں میرا ساتھی ہوگا۔ جیسے ہاتھ کی انگلیاں ایک دوسرے سے ملی ہوتی ہیں، ایسے ہی یتیم کی پرورش کرنے والا ہمارے ساتھ جنت میں ہوگا۔ قرآن کریم نے بھی کہا ہے کہ یتیم کو جھڑکنا نہیں، لیکن یہاں کیا ہوا کہ ابو سفیان کے یہاں روزانہ 2 اونٹ نہر کیے جاتے تھے، کاٹے جاتے تھے، اور ان کے دوست احباب سب لوگ انہیں کھاتے تھے۔ لیکن ایک دن یتیم آیا، اس نے کچھ مانگا تو ان لوگوں نے اپنے لاٹھی سے، اپنے ڈنڈے سے، عصا سے اس یتیم کو مارا اور اسے اپنے سے دور بھگا دیا، یعنی اسے کچھ دیا نہیں۔ جیسے ہم لوگوں کے دروازے پہ بھی کبھی فقیر آ جاتا ہے، اسلامی تعلیم یہ ہے کہ رات کو اگر کوئی فقیر سوال کر رہا ہے تو اسے خالی ہاتھ نہیں بھیجنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے یہ بھوکا ہو، کھانے کے لیے آپ سے سوال کرے، تو ہمارے یہاں جو بھی ہو مختصر سا اسے دے دینا چاہیے۔ رات کو کسی بھی فقیر کو خالی ہاتھ نہیں بھیجنا چاہیے۔ یہاں ان لوگوں کے یہاں روزانہ 2 اونٹ کٹتے تھے، دوست احباب سب مل کر کھاتے تھے۔ یتیم آیا تھا، اگر اسے تھوڑا دے دیتے تو یتیم دعا ہی دے کر جاتا، کمی نہ ہوتی، اور اس کے دل کی دعا لگتی۔ لیکن ان لوگوں نے ایک یتیم کو نہیں دیا، بلکہ اسے اپنے ڈنڈے سے، عصا سے اس یتیم کو مارا اور اسے اپنے سے دور بھگا دیا۔ یہ سورہ ابو سفیان کے بارے میں نازل ہوا ہے۔ بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ یہ سورہ ولید بن مغیرہ کے بارے میں نازل ہوا ہے، یا یہ سورہ عاص بن وائل کی مذمت میں نازل ہوا ہے۔ عاص بن وائل کے بارے میں پچھلے درس میں پڑھا گیا تھا کہ یہی وہ شخص تھا جس نے رسول اللہ کو ابتر کہا تھا، لا ولدتا کہا تھا، اور یہ خوش ہو رہا تھا کہ اب رسول کی نسل آگے نہیں بڑھے گی، رسول کا مشن آگے نہیں بڑھے گا، رسول کا دین آگے نہیں بڑھے گا۔ تو بعض لوگوں نے لکھا ہے سورہ معون کی شان نزول کے بارے میں کہ ابو سفیان کے بارے میں نازل ہوا ہے، بعض نے لکھا ہے ولید بن مغیرہ کے بارے میں نازل ہوا ہے، بعض نے لکھا ہے عاص بن وائل کی مذمت میں نازل ہوا ہے، اور بعض لوگوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ اس سورہ کا پہلا حصہ آدھا کفار کے بارے میں ہے اور باقی آدھا حصہ منافقین کی مذمت میں نازل ہوا ہے۔ بہرحال جس کے بارے میں بھی یہ نازل ہوا ہو وہ اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن اس سورہ سے ہمیں سبق لینے کی ضرورت ہے کہ ہم یتیموں کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آئیں، انہیں جھڑکیں نہیں، انہیں خالی نظر انداز نہ کریں، بلکہ ہم سے جو ہو سکتا ہے ہم انہیں عطا کرتے رہیں۔ فضیلت سورہ ماعون، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ جو بھی نماز عشاء کے بعد سورہ ماعون کی تلاوت کرے گا اللہ تعالیٰ اسے بخش دے گا اور صبح کی اذان تک اس کی حفاظت کرے گا۔ نماز عشاء کے بعد بہت سی چیزیں ہمیں پڑھنے کے لیے کہی گئی ہیں۔ جب ہم نماز کے بعد سوئیں، ظاہر سی بات ہے رات کو انسان سوتا ہے، تو سوتے وقت یہ کہا گیا ہے کہ آیت الکرسی پڑھ کر سوئے، یہ کہا گیا ہے کہ وضو کر کے سوئے، یہ کہا گیا ہے 3 مرتبہ سورہ توحید پڑھ کر سوئے، یہ کہا گیا ہے کہ نماز عشاء کے بعد سورہ واقعہ پڑھا جائے، جس سے روزی میں برکت ہوتی ہے، انسان خالی ہاتھ نہیں رہتا، محتاج نہیں ہوتا۔ تو یہاں پر بھی یہ بیان کیا گیا ہے کہ جو بھی نماز عشاء کے بعد سورہ ماعون کی تلاوت کرے اللہ تعالیٰ اسے بخش دے گا۔
اور صبح کی اذان تک اس کی حفاظت کرے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم نماز عشاء کے بعد جو وظیفے انجام دیتے ہیں اپنے ان وظیفوں میں سورہ معون کو بھی شامل کر لیں، تاکہ اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو بھی بخش دے اور ہمیں ہماری کوتاہیوں کو بھی معاف کر دے اور ہماری حفاظت بھی کرتا رہے۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بھی سورہ معون کو اپنی واجب یا مستحب نمازوں میں پڑھے گا تو یہ شخص ان لوگوں میں قرار پائے گا جن کے نماز روزوں کو اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا ہو۔ ہمارا ہر عمل، نماز ہو، روزہ ہو، صدقہ و خیرات ہو، خمس ہو، زکوٰۃ ہو، ہر چیز میں ہماری نیت قربتاً اللہ ہوتی ہے، یعنی اللہ سے قریب ہونے کے لیے۔ یہ نیت ہم کرتے ہیں نماز پڑھنے سے پہلے کہ قربتاً اللہ، لیکن اللہ نے قبول کیا ہے یا نہیں قبول کیا ہے، ہم اللہ سے قریب ہوئے ہیں یا نہیں قریب ہوئے ہمیں نہیں پتہ۔ لیکن حضرت امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بھی سورہ معون کو اپنی واجب یا مستحب نمازوں میں پڑھے گا تو یہ شخص ان لوگوں میں قرار پائے گا جن کے نماز اور روزوں کو اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا ہو، اور دنیاوی زندگی کے کاموں میں اس سے حساب نہیں لیا جائے گا۔ ہم یہ سنتے آئے ہیں اور پڑھتے آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمیں حساب و کتاب پیش کرنا ہے، دنیاوی زندگی میں ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں اس کا حساب ہوگا۔ ہم حساب و کتاب سے بہت پریشان رہتے ہیں۔ اگر یہ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دنیاوی زندگی کے کاموں کا ہم سے حساب نہ لیا جائے تو ہمیں اپنی نماز میں سورہ معون کو پڑھنا چاہیے، اور نماز عشاء کے بعد اسے پڑھنا چاہیے تاکہ اللہ اسے بخشے بھی، اور نماز میں بھی اس سورے کو پڑھنا چاہیے تاکہ اللہ تعالی ہمارے دنیاوی کاموں کا حساب ہم سے نہ لے۔ نماز میں سورہ الحمد پڑھنا ضروری ہے، اسے نہیں ہٹایا جا سکتا، لیکن نماز کے بعد دوسرا کوئی بھی سورہ نماز میں پڑھ سکتے ہیں سورہ الحمد کے بعد، لیکن نماز کے بعد وہی سورہ پڑھیں جس میں سجدہ واجبہ نہ ہو۔ تو نماز کے بعد کوئی بھی سورہ پڑھیں، اس میں آپ سورہ معون کو بھی شامل کر سکتے ہیں یا دوسرے سورے شامل کر سکتے ہیں۔ اگر سورہ معون پڑھیں گے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالی ہماری نماز اور روزوں کو قبول کرے گا اور ہمارے دنیاوی کاموں کا حساب ہم سے نہیں لے گا۔ کیوں ہمارے دنیاوی کاموں کا حساب نہیں لے گا؟ اس لیے کہ جب انسان اس سورے کو سمجھ کر عمل کرتے ہوئے پڑھتا ہے تو اپنی زندگی میں خود ہی اپنا محاسبہ کر لیتا ہے، خود ہی اپنی زندگی کا وہ حساب و کتاب کر لیتا ہے۔ کون پڑھے گا سورہ نماز میں؟ جس کو فضیلت معلوم ہوگی، جس کو معلوم ہوگا کہ اگر ہم نے یہ نماز میں یہ سورہ پڑھا تو ہمارا حساب و کتاب نہیں ہوگا۔ جو اپنا حساب و کتاب کلیئر رکھنا چاہتا ہے وہی تو کرے گا۔ تو یہ اس لیے کہ سمجھ کر پڑھ رہا ہے، اور جو اپنی زندگی میں خود ہی اپنا حساب و کتاب کر لے تو پھر اس کی زندگی کامیاب زندگی ہو جاتی ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ جس نے نماز عصر کے بعد سورہ معون کی تلاوت کی وہ اگلے دن عصر تک اللہ تعالیٰ کی حفظ و امان میں رہے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم سورہ معون کو جو ہے حفظ کر لیں اور اس کی پابندی کرتے رہیں۔ نماز عصر کے بعد اگر پڑھیں گے تو دوسرے دن عصر تک اللہ تعالیٰ کی حفظ و امان میں رہیں گے۔ اس زمانے میں خاص طور سے ہمیں سورہ معون پڑھنے کی ضرورت ہے کہ طرح طرح کی بیماریاں ہیں، طرح طرح کی پریشانیاں ہیں، انسان کے سامنے مشکلات ہے، مالی مشکلات ہے، جسمانی مشکلات ہے، روحانی مشکلات ہے۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اللہ کی حفظ و امان میں جب رہیں گے تو ہر مشکل سے ہم بچے رہیں گے۔
ہم اللہ تعالیٰ کے حفظ و امان میں اگر رہنا چاہتے ہیں تو نماز عصر کے بعد سورہ ماعون کی تلاوت کریں اور روزانہ کریں تاکہ روزانہ اللہ تعالیٰ کے حفظ و امان میں رہیں، نماز عشاء کے بعد پڑھیں تاکہ اللہ تعالیٰ کے حفظ و امان میں رہیں۔ تو یہاں پر تیسرا سوال ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی حفظ و امان میں رہنے کے لیے کیا کریں؟ کیا کرنا ہے؟ نماز عصر کے بعد سورہ ماعون کی تلاوت کریں، اپنی نماز میں سورہ ماعون کو شامل کریں، نماز عشاء کے بعد سورہ ماعون کی تلاوت کریں۔ یہ وہ کام اگر ہم کر لیں گے تو ہم اللہ تعالیٰ کی حفظ و امان میں بھی رہیں گے اور اللہ تعالیٰ ہماری بخشش بھی کرے گا اور ہمارا حساب و کتاب بھی اس دن کا نہیں لیا جائے گا۔ تو یہ تھی فضیلت سورہ ماعون۔ اب جو ہے ترجمہ سورہ ماعون کا دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا تم نے اس شخص کو دیکھا ہے جو قیامت کو جھٹلاتا ہے؟ فذلک الذی یدعو الیتیم، یہ وہی ہے جو یتیموں کو دھکے دیتا ہے۔ ولا یحض علی طعام المسکین، اور کسی کو مسکین کو کھلانے کے لیے تیار نہیں کرتا۔ فویل للمصلین، بس تباہی ہے ان نمازیوں کے لیے، الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں سے غافل رہتے ہیں، الذین هم یراؤون، جو دکھاوے کے لیے عمل کرتے ہیں، ویمنعون الماعون، جو معمولی سا برتن بھی عاریہ پر دینے سے انکار کر دیتے ہیں۔ تو یہ رہا سورہ ماعون کا ترجمہ۔ چوتھا سوال جو ہے سورہ ماعون کا صرف ترجمہ لکھیں۔ اب یہاں پر مختصر سی تفسیر ہے جو آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے۔ یہ ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا تم نے اس شخص کو دیکھا ہے جو قیامت کو جھٹلاتا ہے؟ یہاں دین سے مراد روز جزا ہے، یعنی قیامت مراد لی گئی ہے۔ عقیدہ توحید و رسالت کے بعد عقیدہ معاد، قیامت کو بھی معاد کہتے ہیں، معاد کا مطلب پلٹنے کا دن ہے، یعنی قیامت کا دن ہے۔ عقیدہ توحید و رسالت کے بعد عقیدہ معاد اور ولایت محمد محمد علیہ السلام کا عقیدہ بھی ارکان دین میں سے ہے، اور انہیں جھٹلانا دین کو جھٹلانا ہے۔ روز قیامت کے انکار کے سبب اثرات بد کے صفات و مال کو بیان کیا گیا ہے۔ جو شخص قیامت کا انکار کر دیتا ہے تو یہ قیامت کے انکار کرنے کی وجہ سے کچھ اعمال و صفات جو بد ہیں اس سے ظاہر ہوتے ہیں۔ کیا؟ وہ یتیموں کو سختی کے ساتھ دھکے دیتا ہے۔ اگر قیامت کا ہمیں ایمان اور عقیدہ ہوگا تو ہم یتیموں کو سختی کے ساتھ دھکے نہیں دیں گے، یتیموں کا خیال کریں گے۔ اگر عقیدہ قیامت ہی کمزور رہا، انکار کر دیا، تو پھر وہ یتیموں کو سختی کے ساتھ دھکے دے گا، مسکینوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب بھی نہیں دے گا، اپنی نماز کو ہلکا سمجھے گا، جو ریاکاری سے کام لے گا، جو دوسروں کی ضروریات زندگی کی اشیاء سے بھی منع کر دے گا۔ اگر قیامت پر یقین ہوگا تو وہ اچھے کام کرے گا، خلوص سے کرے گا، نماز کو وقت پہ ادا کرے گا، یتیموں کا خیال رکھے گا، دوسروں کی ضرورت کو پورا کرے گا۔ اور اگر وہ جو ہے قیامت کا انکار کر دے گا تو ریاکاری کرے گا، نماز کو ہلکا، لوگوں کی ضرورت کا خیال نہیں، یتیموں کو دھکا دے گا،
تو پانچواں سوال یہ ہے کہ قیامت پر ایمان رکھنے کا فائدہ اور انکار قیامت سے کیا کیا نقصانات ہیں وہ بیان کریں۔ مختصر تفسیر وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اسی لفظ کی وجہ سے سورہ کا نام سورہ ماعون رکھا گیا ہے۔ اس سورہ کا دوسرا نام سورہ دین ہے، اس سورہ کا دوسرا نام سورہ تکذیب ہے۔ تو اسی آخری آیت میں لفظ معون استعمال ہوا، اسی وجہ سے اس کو معون سورہ معون کہتے ہیں۔ معمولی سا ظروف، معمولی سا برتن بھی عاریہ پر دینے سے انکار کر دیتے ہیں۔ معون کا معنی کم اور تھوڑی سی چیز کے ہیں، اور یہاں اس سے مراد یہ ہے کہ معمولی قسم کی چیزیں ہیں جو لوگ خصوصاً پڑوسی ہمسایہ ایک دوسرے سے عاریہ پہ لیتے رہتے ہیں، جیسے کسی کے یہاں نمک کی ضرورت ہے، کسی کے یہاں پانی کی ضرورت ہے، کوئی مہمان آ گیا تو برتن کی ضرورت ہے۔ یہ پڑوسیوں کے تعلقات ہوتے ہیں جو ایک دوسرے کا سامان یوز کرتے ہیں، ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، ایک دوسرے سے کی ہیلپ کرتے ہیں، کہ کسی کے یہاں کوئی مہمان آ گیا تو وہ کوئی چیز لے لیتا ہے، کوئی سامان لے لیتا ہے کہ بھائی، اور دوسرا بندہ اس کی مدد کر دیتا ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو کرنا چاہیے، دوسروں کی ضروریات زندگی میں مدد کرنی چاہیے۔ اس کو اسلام نے اہمیت دی ہے، ثواب بیان کیا۔ لیکن جو لوگ قیامت کا انکار کر دیتے ہیں تو وہ یمنعون الماعون ہوتے ہیں، وہ معمولی چیز بھی اپنے پڑوسی کو نہیں دیتے۔ واضح رہے کہ جو شخص اس قسم کی معمولی چیز بھی دوسروں کو نہیں دیتا وہ انتہائی پست اور بے ایمان آدمی ہوتا ہے۔ ایسے افراد اس قدر بخیل ہوتے ہیں، بخیل کا مطلب کنجوس ہوتے ہیں، کہ اس قسم کی معمولی چیزوں کے دینے سے بھی گریز کرتے ہیں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص ضروری اور معمولی چیزوں کو ہمسائے کو نہیں دیتا، اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن اپنی خیر سے روکے گا، اور جسے اللہ تعالیٰ اس کی اپنی حالت پہ چھوڑ دے اس کا بہت ہی برا حال ہوگا۔ تو یہ رہا آج کا مختصر سا درس جو سورہ ماعون کے بارے میں تھا، جو ہم سب کے لیے نصیحت آموز بھی ہے، اور ہم سب کو دعوت فکر دے رہا ہے کہ قیامت پر عقیدہ رکھنا چاہیے، اور قیامت پر عقیدہ ہوگا تو ہم نیکیوں کو بہتر طریقے سے بجا لائیں گے، اور اگر ہمارا عقیدہ قیامت پر کمزور رہا، انکار کیا، تو اس کے نقصانات ہونے والے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کریم کی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور قرآن کریم پڑھنے کی توفیق دے، اور اس کے مضامین پر عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ یہ مختصر سا درس تھا جس پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اسی پہ اپنی زندگی کو گزارنا چاہیے۔ جو سوال کیے گئے ہیں اس کے جواب لکھ کر ہمارے ٹیلی گرام نمبر پر بھیجیں، اور ہو سکے تو یہ قرآن کا درس ہے، قرآن کو سبھی مانتے ہیں، اس درس کو اپنے دوست احباب اور رشتہ داروں میں فارورڈ کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی قرآن کی تعلیمات سے فائدہ اٹھا سکیں، اور وہ اگر عمل کریں گے تو ہمارے نام اعمال میں ثواب جاریہ لکھا جائے گا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے، دینی پیغام کو عام کرنے کے لیے، دینداری کا جذبہ پیدا کرنے کے لیے اس درس کو اپنے تمام رشتہ داروں کو فارورڈ کریں تاکہ دین کا پیغام لوگوں تک پہنچ سکے، اور لوگ دین کی باتوں پر عمل کر کے اپنی زندگی میں سکون اور اطمینان پیدا کر سکیں۔ خدا توفیق دے اور ہمارے اس درس کو قبول فرمائے۔ فقط والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔